السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أهل التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم. میرے اور آپ کے لیے مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت عالم اسلام کی عبقری شخصیت شہزادہ سرکار اعلی حضرت تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی کی مقدس عرس کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں، اور اس پاکیزہ تقریب کی تکمیل کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے وہ جگہ جہاں فیض کا سرچشمہ ہے وہیں علم کا بھی سرچشمہ ہے۔ اس بارگاہ میں بیٹھ کر ہمیں علم بھی ملے گا، فیض بھی ملے گا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مجھ سے بیشتر آپ نے جماعت اہل سنت کے قدیم بزرگ اور زبردست خطیب حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ ردولوی دام ظلہ علینا کی زبردست گفتگو سماعت کی، جو مختصر وقت میں خطوط حیات ہم سب کو دے کر چلے۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور میرے بعد انشاءاللہ الرحمن قاطع صلح کلیت حضرت علامہ مولانا انیس عالم سیوانی صاحب قبلہ کی بھی گفتگو سماعت کرنا ہے۔ تھوڑے سے وقت کے لیے میں حاضر آیا ہوں، ذرا محبت کے ساتھ بارگاہ نبی آل نبی میں درود و سلام پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار وہ درود پڑھ لیجئے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی ذمہ دار جگہ ہے، مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا کے موقر اساتذہ موجود ہیں، اور باہر سے تشریف لانے والے علماء اکرام طالبان علوم نبویہ موجود ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ذات مفتی اعظم پہ بات نہ کر کے نظریہ مفتی اعظم پہ بات کر لی، اور مفتی اعظم کا نظریہ کیا تھا اور کیا ہے، اور ہمیں وہ نظریہ دیا امام اہل سنت کی زبان میں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ عتیق و عمر کی ہے۔ ہم جماعت اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے نزدیک ایمان کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، اور یہ میں نہیں کہتا، علامہ جلال الدین سیوطی جنہوں نے 75 بار بیداری کے عالم میں مصطفیٰ کریم کا دیدار کیا، انہی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے احیاء البیت بفضائل اہل البیت۔ بڑی پاکیزہ کتاب ہے، اس میں ایک حدیث آپ نے ذکر فرمائی ہے، اور حدیث کے راوی بھی امام حسن مجتبی۔ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء اساس و اساس الاسلام حب اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و حب اہل بیتہ ولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کے راوی کون ہے یاد کریے، حضرت امام حسن مجتبی۔ پنجتن پاک کی جب ترتیب بیان کی جاتی ہے تو اس میں چوتھا نام امام حسن کا آتا ہے۔ یہ جماعت اہل سنت کی ترتیب ہے۔
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی بنیاد ہے، اسلام کی دو بنیادیں۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے سارے صحابہ سے پیار کیا جائے، محبت سے بولے۔ یہاں چونکہ علماء بھی بیٹھے ہیں، طلبہ بھی بیٹھے ہیں، جماعت کی جب اضافت ضمیر کی طرف کی جاتی ہے تو اس میں استغراق کا معنی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا حب اصحاب النبی، سرکار کے سارے صحابہ سے پیار کرنا، اس میں کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو یا حضرت وحشی ابن حرب ہو یا حضرت ابو سفیان ہو۔ بات سمجھے کہ نہیں آپ؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی بنیاد یہ ہے کہ مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے پیار کیا جائے، اور دوسری بنیاد ہے مصطفیٰ کے گھر والوں سے پیار کیا جائے۔ ایک حدیث اور یاد رکھیں، اس پیار کا فائدہ اور نتیجہ کیا ہوگا اس کو بھی میں ایک حدیث کے حوالے سے بیان کر دیتا ہوں، اور اس حدیث کے راوی مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور حدیث جس کتاب میں ذکر کی گئی وہ یہی کتاب ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا للہ حبا لأہل بیتی و اصحابی۔ اس میں ترتیب تھوڑی بدلی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ پل صراط پر قائم رہنے والا، ثابت قدم رہنے والا وہی شخص ہوگا جو میرے اہل بیت اور میرے صحابہ دونوں سے ٹوٹ کر محبت کیا کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگر میں تقریر نہ بھی کروں تب بھی آپ کو بات واضح طور پر معلوم ہوگی کہ اہل سنت کا مزاج کیا ہے۔ ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ آج کے ایمان شیخین پر بھوکتے ہیں۔ امام نووی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ موضوع مناظرے کا ہی نہیں، ہمارے نزدیک تو ایمان شیخین ایسا واضح ہے کہ جیسا ہمارے لیے ہمارا وجود بالکل واضح ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایمان شیخین ہمارے لیے اس طریقے سے واضح اور روشن ہے جیسے آپ دن کی سفیدی میں چمکتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آج دن نکلا ہوا ہے، اور آج سورج نکلا ہوا ہے، دن نظر آ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، مگر آپ جانتے ہیں تاریخ کے اندر ہر طرح کے پاگلوں کی ایک پوری تاریخ اور فہرست پائی جاتی ہے، اور ان پاگلوں کو بھی سبق سکھایا جاتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو جانتے ہیں حضرت ابو بکر و عمر ایسے سچے مومن ہیں کہ جو ان کو مانتا ہے وہی ایمان والا بنا کرتا ہے، وہ مومن ہی نہیں، ان کی محبت ایمان کر ہے اور ایمان پیدا کرنے والی ہے۔ اگر کوئی ابو بکر و عمر سے نفرت کرے پھر کہے ہم ایمان والے ہیں، میں آپ کو صرف لوجک سمجھا کر بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ ایک بات مجھے بتائیے، جب سرکار خود فرما رہے ہیں ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی فجعلنی منہم وزراء وانصارا واسحارا فمن سبهم فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ولا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی چنا ہے اور میرے صحابہ کو بھی چن لیا ہے، یہ انتخاب کی بات ہے۔ تو آپ ذرا مجھے بتائیے کیا اللہ تعالی قادر مطلق ہے؟ اس بات پر بھی قادر ہے۔ اللہ چاہتا تو ابو بکر کی قبر کہیں اور ہوتی، رب چاہتا تو عمر کی قبر کہیں اور ہوتی۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی چنا ہے، میرے اصحاب کو بھی چنا ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ نے یہ بھی چن لیا تھا کہ میرے محبوب کے دونوں یار جس طرح ساتھ میں رہتے ہیں اس طرح انتقال کے بعد بھی ساتھ میں رکھا جائے گا۔ اور یاد رکھنا میرے نبی جہاں آرام کر رہے ہیں وہ مقام ہے جس سے میرے نبی علیہ السلام کا جسم اطہر ٹچ ہے لگا ہوا ہے، اس کو عرش اعظم سے بھی زیادہ افضلیت حاصل ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہے۔ اور جہاں میرے نبی آرام کر رہے ہیں وہ جنت ہے، جنت کا عیش و آرام ہے۔ یاد رکھنا اللہ رب العزت کا انتخاب
انتخاب تھا کہ ان کے پاس لے کر کے آ جاؤ. ہم نے کہا نبی نے انتخاب کر لیا, رسول پاک کی اجازت کے بغیر, نبی کی مرضی کے بغیر ابو بکر نہیں آ سکتے تھے, نبی کی مرضی کے بغیر عمر نہیں آ سکتے تھے. پتہ چلا یہ ابو بکر و عمر ایمان سے خالی نہیں, یہ تو ایسے ایمان والے ہیں جو ان کی محبت بسا لے گا, اللہ اس کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائے. بے شک سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا. اگر ایمان ہی کی بات کی جائے تو ایک پوری کتاب ہے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, اس کا اردو میں نام ہے ایمان شیخ ہے, فارسی زبان میں ہے, اس کا بر وقت میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے, انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بتا دوں گا, لیکن ایمان شیخین کے نام سے اردو میں اس کا ترجمہ ہوا, اور آپ نے بہت ساری دلیلیں اس پر دی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اردو میں اس کا نام فضیلت شیخین رکھا گیا, ایمان شیخین نہیں فضیلت شیخین رکھا گیا, اور اس میں آپ نے ایمان پر بھی بہت ساری دلیلیں دی ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا کہ سنیت دو چیزوں کا نام ہے. اسی تناظر میں اگر آگے بڑھے جو آج بدبخت یہ کہہ رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان دونوں صحابیوں کے لیے کہ ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے, معاذ اللہ رب العالمین. آپ جانتے ہیں قرآن نے کہا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مشرک, ایک طرف آزاد مشرک کھڑا ہو, دوسری جانب ایمان والا ہو لیکن غلام ہو, ان دونوں میں اگر افضلیت دیکھی جائے تو قرآن نے کیا کہا, ایمان والا جو غلام ہے وہ آزاد مشرک سے بہتر ہے. اسی تناظر میں آگے بڑھے, ایمان والوں کے لیے قرآن نے کیا کہا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. جو ایمان لائے نیک عمل کیے وہ جنتی ہے. اور کافروں کے لیے کیا کہا گیا, والذین کفروا وکذبوا آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جو جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ کافر ہے اور وہ یاد جہنمی ہے, جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. قرآن نے ایک مقام پر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالی شرک اور کفر کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا. پتہ چلا ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے بغیر انسان کبھی جنتی نہیں ہو سکتا. ہاں اگر انسان گناہگار ہو جائے تو اس کو گناہ کی معافی مل سکتی ہے, لیکن یاد رکھیے گا اگر اس نے گناہ کفر کی شکل میں کیا ہے تو نہ معافی ملے گی نہ جنت ملے گی. اسی تناظر میں آگے بڑھے, حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک مفسر نہیں بہت ساری تفاسیر میں ملتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے, پرہیزگار ہے. یہ آیت کریمہ ابو بکر صدیق اکبر کے بارے میں اتری ہے. ابھی پیچھے میں نے بتایا کہ جو کافر ہوتا ہے اس کے پاس تو بالکل شرف ہے ہی نہیں, شرف ایمان والے کے پاس ہے, عزت ایمان والے کے پاس ہے, وقار ایمان والے کے پاس ہے. اگر اب بھی نہیں سمجھ میں آیا تو چلیے ہم چلتے ہیں. ایک غزوہ قریشی کے نام سے غزوہ ہوا ہے, اس میں انصار مہاجرین کے درمیان عبداللہ ابن ابی منافق نے جھگڑا کروانے کی کوشش کی. سرور کائنات کو پتا چلا, آقا کریم نے آ کر کے ان کے اختلاف کو دور کر دیا. یہ بدبخت یہ جملہ بولنے لگا کس سے, انصار سے, اگر تم نے مہاجرین کو اپنے یہاں جگہ نہ دی ہوتی تو آج یہ اونچی آواز میں تم سے بات نہ کرتے. اور اس نے کہا ہم ہیں عزت دار, یعنی انصار کو اور خود کو کہا, اور مہاجرین کو کہا معاذ اللہ یہ سب کے سب ذلیل ہے. کہا جب مدینے پہنچیں گے ہم نکال کے باہر کر دیں گے. رب قدیر نے حضرت جبریل امین کو بھیجا, قرآن کی آیت نازل ہو گئی یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مدینہ جائیں گے ہم میں سے عزت دار ذلیل کو نکال کے باہر کرے گا. ذلیل معاذ اللہ کس کو کہا تھا, حضرات مہاجرین کو کہا تھا, لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. قرآن نے کہہ دیا عزت اللہ کے لیے ہے, عزت رسول اللہ کے لیے ہے, عزت ایمان والوں کے لیے ہے. ہم نے کہا جب قرآن کی آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق تفسیر کے بارے میں تفسیر سے ثابت کیا گیا کہ یہ آیت کریمہ ابو بکر صدیق اکبر کے بارے میں اتری ہے. اور آپ جانتے ہیں عزت و وقار بغیر ایمان کے نہیں ملتی, عزت
इज्जत व वकार ईमान के साथ मिला करती है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ अबू बकर सिद्दीक अकबर सिर्फ मोमिन ही नहीं, वो ऐसी पाकीज़ा जात है, उनके दर से जो जुड़ जाता है अल्लाह उसको भी ईमान की दौलत अता फरमा दिया करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म, फैज़ाने हुजूर आला हज़रत बस्ती बस्ती कलिया कलिया उर्से हुजूर मुफ्ती आज़म। ये लफ्ज़ शिया जो है ना, जो राफ़ज़ी जमात के लिए बोला जाता है, शिया की अभी हजरत ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, कुछ अल्फाज को लेकर के वजाहत की थी, कुछ हरूफ को लेकर। शिया में आप देखिए लफ्ज़ शिया में शीन से मुराद शैतान, या से मुराद यहूदी, ऐन से मुराद ईसाई और हा से मुराद हुनूद। और ये बिला वजह की तशरीह नहीं है। आप जानते हैं अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास, कुरान की सबसे आखिरी आयत करीमा रब फरमाता है जो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं वो शयातीन भी हैं और इंसानी शक्ल में भी कुछ शैतान। अब ये बैठकर इतनी दूर अगर ईमान शेखैन पर अहले सुन्नत वल जमात के दिलों में वसवसे डाल रहा है, अब ये बैठकर इतनी दूर अगर ईमान शेखैन पर अहले सुन्नत वल जमात के दिलों में वसवसे डाल रहा है तो इस पर शैतान का लफ्ज़ साबित आता है कि नहीं आता है? जल्दी बोलिए, आप समझिए तो मेरी बात को। और मैं कहता हूं किसकी गोद में बैठकर ये कर रहा है, जिसकी बीवी का नाम जोली बोगान हो, हम नहीं समझते कि वो मुसलमान है, हम तो उसको भी मुसलमान नहीं समझते हैं। यहूदियों की गोद में बैठ करके इस तरह की गुफ्तगू कर रहा हो, और ईसाई भी है और यहूदी भी है। अभी इन दोनों को मैं वाज़ेह करूं, आप जरा थोड़ा सा पीछे बढ़े, कुरान पाक की आयत करीमा को उठाए। वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वकालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युज़ाहिरून क़ौलल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून। आप जरा पहले इसको देखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर उतरने वाला कुरान क्या कहता है? यहूदी बोले उज़ैर अल्लाह का बेटा है, ईसाई बोले हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, और कहा इनकी बातें काफिरों से मिलती जुलती है इसलिए कि वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहा करते थे। इसका मतलब इतना क्लियर हो गया, यहूदी क्या मानते हैं? अल्लाह का कोई बेटा है, माज़ अल्लाह। ईसाई क्या मानते हैं? अल्लाह का कोई बेटा है। जब हमने अल्लामा इब्ने हजर है तभी शाफई मक्की को पढ़ा, सरवरे कायनात की हदीस पाक है, मेरे नबी ने फरमाया, सरकार फरमाते हैं और हदीस के रावी भी मौलाए कायनात शेर खुदा है, और मुकद्दमतुत तहकीक के अंदर इस हदीस को अल्लामा इब्ने हजर ने जिक्र फरमाया। कहते हैं मेरे नबी कहते हैं सयाती मिन बादी कौमुन लहुम नबजुन युकालु लहुम राफिजा फइन अदरकतहुम फकुलहुम फइन्नहुम मुशरिकून। सरवरे कायनात ने क्या इरशाद फरमाया, कहा मेरे बाद एक ऐसी जमात पैदा होगी जिसका पूरा सा नाम होगा, उसको राफिजी कहा जाएगा। अली अगर तुझे मिल जाए फकुलहु, अल्लाह, क्यों? बेशक फइन्नहुम मुशरिकून। बेशक। अब मुझे मुशरिक की डिफिनेशन करने की जरूरत तो नहीं है। जो अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात में किसी को ठहराए, शरीक ठहराए, वो कौन है? मुशरिक। अब सरकार ने क्या कहा? यह मुशरिक है। हमने कहा मुशरिक कैसे, समझ में नहीं आता। फैसला शरिया शाह अब्दुल अजीज साहब की उठाई तो उन्होंने फिरक़े सबाइया की पूरी कैफियत बयान की। उन्होंने कहा कि अव्वलन व तफसीले हजरत अमीर वसानियन व इर्तिदादे अस्हाबे नबी व ईशा व इर्तिदादे अस्हाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सालिसन व उलूहियत हजरत अमीर मरदुम रा दावत नमूद। अभी फारसी उर्दू में तर्जुमा कर दूंगा, घबराइए मत, पढ़े लिखे लोगों के लिए आपके लिए कर रहा हूं। जो अब आपने फरमाया कि फिरक़े सबाइया का बनाने वाला है इब्ने सबा, और ये कौन था? यहूदी सनआनी अस्ल। अब तो कुछ समझ में आया, वो यहूदी था और रहने वाला कहाँ का था? सनआन का था।
مذہب کے اعتبار سے یہودی. ابھی میں نے شیعہ میں یا سے یہودی بتایا تھا نا, ان کا کنیکشن کتنا مضبوط ہے یہودیوں کے ساتھ. وہ تو آپ جانتے ہیں نا, ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں, دکھانے کے اور ہوتے ہیں. فلسطین کا نام لے کر کے جو گمراہ بدین یہ بدبخت جو ہے فلسطین کا نام لے کر ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. اور ہمارے بھی کچھ خطیب ایسے ہیں, ذرا سا کچھ دیکھا فوراً بہک جاتے ہیں, ان کو مالی خولیہ کی بیماری ہو جاتی ہے, جنونی کیفیت تاری ہو گئی. اگر تم ایران کا ساتھ نہیں دے رہے ہو تو چلو اسرائیل کا دے دو, وہ سنی ہے. میں نے کب پگلی کو اپنی بند کیجیے, ہم پر فرض نہیں ہے کسی کا ساتھ دینا. یہ سیاسی جنگ ہے, کوئی مذہبی جنگ نہیں ہے. ہمارا رشتہ نہ ایران سے کل تھا, نہ آج ہے, اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. فلسطین کے بیت المقدس سے ہمارا رشتہ کل بھی تھا, آج بھی ہے, اور جب تک زندہ رہیں گے ہمارا اس سے رشتہ رہے گا. ہم جانتے ہیں وہ سرکار علیہ السلام کے معراج جانے کی پاکیزہ جگہ ہے, اس لیے ہم اس جگہ سے محبت کرتے ہیں. نبی نے وہاں امامت فرمائی ہے. اب سنیے یہ کون ہے, یہودی ہے. آپ نے سمجھ لیا نا کیا فرمایا میرے نبی نے, کہا کہ یہ مشرک ہے. ہم نے جب ادھر پڑھا تو انہوں نے کہا سنو, فرقہ رافضیہ نے کیا کیا, پہلے حضرت علی کو سارے صحابہ سے افضل بتایا. یہ پہلی ان کی غلطی اور پہلی مکاری. دوسری مکاری یہ ہے, سارے صحابہ کو معاذ اللہ انہوں نے مرتد اور کافر کہا, بولو معاذ اللہ. اور کہا تیسری مکاری یہ ہے, انہوں نے کہا حضرت علی میں خدا اتر آیا, معاذ اللہ, معاذ اللہ رب العالمین. یہودیوں نے کیا کہا, عزیر اللہ کے بیٹے, معاذ اللہ. عیسائیوں نے کیا کہا تھا, جلدی بولو, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ہم نے جب مولا کائنات کی ایک حدیث اور پڑھی, مولا کائنات کہتے حضور نے مجھ سے فرمایا فیکا مثل من عیسیٰ, اے علی تیری مثال عیسیٰ کی سی ہے. اب غزتہ الیہود حتی بہتو امہ, کہ جس سے یہودیوں نے نفرت کی تو اس کی ماں پر تہمت لگا. وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنزَلُوهُ بِالْمَنزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَكَ. اور فرمایا عیسائیوں نے جب عیسیٰ سے محبت کی تو اتنی کی کہ جو مقام و مرتبہ اس کے لیے نہیں تھا وہ بھی ثابت کر دیا. تو کون سا مذہب ثابت کیا؟ آپ جانتے ہیں انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اور وہ ان کی بھی پرستش اور عبادت کرنے لگے. اب آپ جانتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا, قرآن نے تو کہا نا بدیع السماوات والارض اللہ یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم. قرآن نے پورا واضح کر دیا کہ اللہ کے ہاں بیٹی, اللہ کے ہاں بیوی اور بچے کیسے ہو سکتے ہیں. اللہ تو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. اب ذرا کنیکشن دیکھیے گا, عیسائی کہتا ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ, یہودی کہتا ہے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, اور شیعہ کیا کہہ رہا ہے, حضرت علی میں خدا اتر آیا ہے. اب یہ تینوں کے تینوں مشرک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ذالک قولہم بافواہہم یضاہرون قول الذین کفروا من قبل. قرآن نے عیسائی اور یہودیوں کے قول کو کافروں کے قول کے مشابہ قرار دیا. اب یہی نظریہ اس نے لیا اور یہ کہنے لگے معاذ اللہ حضرت علی میں کون اتر آیا ہے, کہنے لگے معاذ اللہ خدا اتر آیا ہے. ہم نے کہا ہم سمجھ گئے تیرا کنیکشن مدینے والے سے نہیں ہے, تیرا تعلق مدینے والے سے نہیں ہے, تیرا تعلق یہودیوں سے ہے, عیسائیوں سے ہے, مدینے والے سے. اسی کا رشتہ ہو سکتا ہے جو اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہے محبوب رب عرش ہے, اس شخص قبے میں پہلو میں چلوا گاہ آدھی کو عمر کی ہے. بے شک سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد, بہت اچھا. سبحان اللہ. اتنا یاد رکھیے گا جتنے حضرت امیر معاویہ کے گستاخ ان کی اینڈنگ ہے رافضیہ, یہ پکے شیعہ ہوں گے, یہ پیٹیں گے. کچھ نے پیٹنا شروع کر دیا, صاحب کہنے لگے سینہ کیوں پیٹتے ہیں, میں نے کہا پیٹتا وہی ہے جس کے سینے میں درد ہوتا ہے, اور بغض صحابہ کا درد ان کو اتنا ستا رہا ہے مرتے وقت تک یہ پیٹتے رہیں گے, مرنے کے بعد فرشتے پیٹیں گے. بے شک. دوسری بات یہ ہے کہ سینہ پیٹا جاتا ہے غم کے لیے. غم وہ منائے جس کا مر گیا ہو میرا حسین, تو لوگ کے نیزہ پہ بھی قرآن کی تلاوت. بے شک, زندہ باد زندہ باد. اچھا ایک بات اور ہے, مفتی گلزار صاحب قبلہ اگر پوچھ لیا جائے ان سارے حضرات سے کہ حضرت امام علی مقام نے شہادت کے بعد قرآن پڑھا تو سب کہیں گے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ.
آیت کریمہ بالکل صحیح جواب ہے، غلط جواب نہیں ہے، مگر میں تھوڑا سا دوسرے انداز سے سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ تک بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک مثال دے کر کے آپ کو سمجھاؤں۔ ہمارے پرنسپل صاحب قبلہ بیٹھے، ہم نے پوچھا حضرت کائے سے آئے؟ بولے میں کار سے آیا ہوں۔ میں نے کہا تک جائیں گے؟ کہنے لگے مدرسے تک۔ میں نے کہا مجھے بھی بٹھا لیجیے۔ جیسے ہی سودا گران سے نکلے دیکھا فوراً دولہ میاں کا مزار آیا، وہاں میں بھی نہیں اترا، یہ بھی نہیں اترے، آگے پہنچ گئے، قلعہ پار کیا اور اس کے بعد بدولیا پار کرتے کراتے سی اس کے بعد پہنچ گئے سیدھے ہم کہاں پر میں بھی اتر گیا۔ سب نے پوچھا میاں بیچ میں کیوں نہیں اترے؟ میں نے کہا سفر ہی یہی تک تھا۔ ابھی آپ نہیں سمجھ پائے، سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کہا حسین قرآن پاک کی تلاوت روکے نیزہ پہ کیوں کر رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی ابدا ولن یتفرقا۔ ایک فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتی اہل بیتی ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما۔ سرکار نے فرمایا سنو دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اہل بیت اور قرآن، اور فرمایا سنو یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگے، وَلَن يَتَفَرَّقَا، ہرگز جدا نہیں ہوگے۔ ارے ہرگز کا مطلب یہاں پر جو نفیت تعبیدی ہے، دائمی نفی ہے، کم سے کم قیامت تک تو ثابت ہوگی لا حسن لا حسین اہل بیت و قرآن سے جدا ہوں گے، لا قرآن اہل بیت سے جدا ہوں گے۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا حسین کی گردن کٹ گئی ہے، اب حسین پاک چونکہ اہل بیت میں ہے شاید قرآن سے الگ ہو گئے، مگر لوگ کے نیزہ پر قرآن پاک کی تلاوت کر کے حسین نے اپنے عمل سے بتا دیا ابھی تو سفر مکمل ہوا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار نے کہا ہے حتی یریدا علی الحوض، یہ دونوں حوض کوثر تک میرے پاس آئیں گے۔ ہم نے کہا حسین انتقال سے پہلے بھی قرآن کے ساتھ تھا اور بعد انتقال بھی قرآن کے ساتھ ہے، اس لیے کہ سفر مکمل نہیں ہوا، یہ سفر حوض کوثر پر مکمل ہوگا اور یہ دونوں جام دیں گے اسی کو جس کے دل میں شیخین کی محبت بیٹھی ہوگی۔ عظمت حسنین کریمہ، عظمت حسنین کریمہ، عرس نوری۔ اچھا قرآن کی آیت والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ایک دلیل کے طور پہ دے رہا ہوں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ یہ دوسری آیت کریمہ ہے جو ایمان شیخین کو واضح طور پر بتائے گی۔ تیسری آیت کریمہ فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ قرآن پاک نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا، تین دلیلیں آپ کے سمجھ میں آ گئی۔ حالانکہ ہم تو ایمان شیخین کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن ان دلیلوں کے تعلق سے اپنے اساتذہ اپنے علماء سے پوچھ لیجئے گا، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، لیکن ایک جملہ میں نے عرض کیا ہے نا، کل قیامت کے دن کوثر کا جام ملے گا کس کو؟ جس کے دل میں ابو بکر و عمر کی محبت ہوگی، عثمان و علی کی محبت ہوگی۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الاسالیب البدیعہ فی فضل الصحابہ و اقناع الشیعہ، لکھنے والے علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں مدینے کے تاجدار نے کہا انا لحوضی اربعۃ ارکان، اول رکن منها فی یدی عمر فی یدی ابی بکر والرکن الثانی فی یدی عمر والرکن الثالث فی یدی عثمان والرکن الرابع فی یدی علی بن ابی طالب۔ سرور کائنات فرماتے ہیں میرے حوض کوثر کے 4 ستون۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ ہم نے کہا تو ترتیب بدلے گا کیسے؟ جب سرکار علیہ السلام نے ظاہری زندگی میں ایسے جملے ارشاد فرما دیے کہ جن اشاروں سے صحابہ نے سمجھ لیا ہے کہ ترتیب یہی ہے۔ کیا بات ہے سبحان اللہ، زندہ باد۔ سرکار نے فرمایا میرے حوض کوثر کے کتنے ستون ہیں؟ 4۔ جلدی بولو۔ 4۔ پہلا ستون ابو بکر کے ہاتھ، سبحان اللہ۔ ایسے بولیں گے اظہار زندگی کیجیے بھائی، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا پہلا ستون ابو بکر کے ہاتھ میں، دوسرا عمر کے ہاتھ میں، تیسرا عثمان کے ہاتھ میں، چوتھا علی کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ اچھا اگلے جو جملے ہیں نا فمن احب ابا بکر وابغض عمر لم یسقہ ابو بکر،
فرمایا اگر کوئی ابو بکر سے پیار کرے مگر میرے عمر سے نفرت کرتا ہے نا تو ابو بکر بھی اس کو کوثر کا جام نہیں دے. سبحان اللہ. بے شک. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر کی محبت اسی وقت کمپلیٹ ہوگی جب عمر سے پیار کر لیا جائے. بے شک. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا ومن احب عثمان وابغض علی، اگر کسی نے عثمان سے پیار کیا مگر علی سے نفرت کی نا، اس لیے کہ ہم نہ ناصبی ہیں نہ خارجی ہیں نہ ہم رافضی ہیں، ہم امت وسط لتکونوا شہداء علی الناس کا تاج پہنے ہیں. الحمدللہ ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں اور بفضلہ تعالی صحابہ سے بھی پیار کیا کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عثمان سے پیار کرتا ہے مگر علی سے نفرت کر رہا ہے، لم یسقہ عثمان، عثمان بھی اس کو کوثر کا جام نہیں دے گے. ومن احب علی وابغض عثمان، یاد رکھو یہاں بھی کلیئر ہو گیا. فرمایا اگر کوئی علی سے پیار کرتا ہے مگر میرے عثمان سے نفرت کر رہا ہے، ہم نے کہا عثمان غنی کی نفرت اس کو کہاں تک لے کر جائے گی؟ فرمایا لم یسقی علی بن ابی طالب، علی بھی اس کو کوثر کا جام نہیں دیں گے. ہم کہتے ہیں بھائی جب عثمان کی محبت دل میں نہ ہو تو کوثر کا جام نہیں ملتا. تو عثمان تو وہ ہے جنہوں نے بیعت کی ہے عمر فاروق اعظم کے ہاتھ پر، ان کی محبت کے بغیر کیسے جام ملے گا؟ اور عمر اور عثمان و علی تو وہ ہے جنہوں نے بیعت کی ہے حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے ہاتھ پر. اور میں یہ سند مولا کائنات کی دے رہا ہوں، یہ کہتے ہیں ایمان کی بات. ہم نے کہا دیکھ تو صحیح مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں. فلما قبض، کتاب کا نام ہے غایۃ التحقیق فی امامت العلی والصدیق، لکھنے والے امام احمد رضا خان. اور کتاب میں آپ نے جس کے حوالے سے یہ حدیث لکھی ہے وہ امام دارقطنی ہے. فرماتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انتقال ہوا، حضرت علی کہہ رہے ہیں فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب نبی کا وصال پاک ہو گیا، نظرنا فی دنیانا، ہم نے خلافت کے بارے میں سوچا. یہ میرے جملے نہیں، شیر خدا کے جملے ہیں. عبد الرزاق نامی منصف شیعہ نے کہا تھا، اور یہ منصف میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے امام نے رد الرفضہ کے اندر اس کو منصف کے لفظ سے یاد کیا ہے اور انصاف دنیاوی اعتبار سے ہے. اور انہوں نے جس کتاب سے لیا ہے وہ ہے آپ کی الصواعق المحرقہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک رافضی کہتا ہے میں ابو بکر کو پہلا خلیفہ اس لیے مانتا ہوں، سن لے ساری رافضیت، تم حضرت علی کی محبت میں بھی جھوٹے ہو جس محبت کا تم دعویٰ کرتے ہو. اس نے کہا میں ابو بکر کو پہلا خلیفہ اس لیے مانتا ہوں کہ مجھے علی سے محبت ہے اور علی نے پہلا خلیفہ مان لیا ہے. سبحان اللہ. سر نہیں چلے گا، زبان ہلائیے. سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں ذکر اور ذکر، دل سے جو کیا جائے وہ ذکر ہے، زبان سے کیا جائے ذکر ہے. اور کھوپڑی ہلا کر کیا جائے نہ ذکر ہے نہ ذکر ہے، اس کو کہوں گا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو ایسا مت کیجیے آپ، کسی درجے میں تو آئیے نا. ذکر کر لیجیے، ذکر کر لیجیے، مگر ذکر کریے چونکہ قادریوں کے ہاں ذکر بالجہر کی بڑی قیمت. بے شک. سمجھ گیا. الحمدللہ ہم ذکر بالسر بھی کرتے ہیں مگر خالی سوتا ساتھی کرتے رہے، اور جب وقت آئے تو مرنے سے پہلے حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کر کے مرنے والا چلا جائے اور اس کے بعد کہے کہ نہیں ہم تو نقشبندی سلسلے سے اس لیے ہم اوپر سے نیچے ذکر سر کرتے ہیں. ہم نے کہا ایسے ذکر سری کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ پنج وقتہ نماز پڑھیے اور سارے صحابہ اہل بیت سے پیار کیجیے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. اب ایسے ذکر سے بھی کیا فائدہ کہ عقیدہ برباد کر کے چلا. ایسوں سے بھی بچنا ہے، ذرا غور فرمائیے. سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَبِي بَكْرٍ، فرمایا جو ابو بکر کے بارے میں اچھی بات کہے، اچھا نظریہ رکھے، کہتے ہیں فقط اقامت دین، اس نے دین کو قائم کر لیا. پہلی چیز کیا ہے؟ ابو بکر کے بارے میں اچھا کہ ابھی میں بھولا نہیں ہوں، مولا کائنات کی دارقطنی والی روایت مجھے یاد ہے لیکن میں چاہتا ہوں اس حدیث کی تکمیل کر دی جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي عُمَرَ فَقَدْ أَوْضَحَ السَّبِيلَ، جس نے میرے عمر کو اچھا کہا اس نے اپنا راستہ کلیئر کر لیا ہے. پتا چلا واضح راستہ اسی کو ملا کرتا ہے جو عمر کی محبت کو دل میں بسا لیا کرتا ہے. اور آگے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي عثمان فَقَدْ اسْتَنَارَ بِنُورِ اللَّهِ،
اور جو عثمان کے بارے میں اچھا نظریہ اچھی بات کہے گا اس کو اللہ کا نور حاصل ہو جائے گا. ومن احسن القول فی علی بن ابی طالب فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. اور جو علی کے بارے میں اچھا کہے گا اس نے ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. اب اہل سنت والجماعت کے ایسا تو ذرا غور کیجیے گا یہاں بات کس کی آئی؟ دین کو قائم کرنے کی. اگر محبت ابو بکر ہے دین قائم ہو گیا. محبت عمر ہے دین راستہ واضح ہو گیا. محبت عثمان ہے نور الہی مل گیا. محبت علی ہے مضبوط رسی مل گئی. مگر ابھی جنت کا تذکرہ نہیں آیا. جنت ملے گی کسے؟ ومن احسن القول فی اصحابی فقد کان من اہل الجنہ. اور فرمایا جو میرے سارے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کہے گا اچھا نظریہ رکھے گا وہی جنتی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت صحابہ کرام فیضان صحابہ کرام عرس نوری زندہ باد. مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی رافضی کتا بھونک رہا ہے تو ہم کریں گے ٹھیک. مشکات شریف کی حدیث پاک کتاب و مناقب الصحابہ باب و مناقب الصحابہ پڑھی اور اس میں دوسری فصل کی پہلی حدیث ہے. غور فرمائیے گا بھائی. دوسری فصل کی پہلی حدیث کے راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر. فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. فرمایا اگر تمہیں ایسے لوگ مل جائیں جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو تم کہو اللہ کی لعنت ہو تمہاری بدتمیزی پر. تمہارا وظیفہ کیا ہے؟ کیا بولو گے؟ یہ نہیں کہ کان لگا کے اس کے ویوز بڑھانے کے لیے سننے چلے جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان کے خلاف ہو جائے. ارے بھئی کیا ضرورت ہے؟ آپ رستے سے گزرتے ہیں کتنے کتے بھونکتے ہیں کہ آپ کتوں کا جواب دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں دیتے. یہ تو گلی کوچے کے کتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں رافضی کون ہے؟ اہل البدع کلاب اہل النار. یہ سارے بدعتی جہنمیوں کے کتے ہیں. جب ہم دنیا دار دنیاوی کتے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تو جہنمی کتوں پر توجہ کیوں دیں گے؟ ہم تو نماز پڑھ کے یہ دعا کریں گے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کا رکھ عبد واحد پہ دیا کے واسطے. بے شک سبحان اللہ زندہ باد. توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آتے ہیں مولانا صاحب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آن لائن مناظرہ کر لو وہ کر لو. ارے بھائی جب مناظرہ ہے ہی نہیں تو آن لائن کیسے کریں؟ سارے آپشن جب دیے جا رہے ہیں تو اس آپشن میں سے کوئی آپشن چن لے. ہم نے تو ان سے بھی کہا نا جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق اکبر کی گستاخی کی. ختم ہو گیا تھا نہیں. میں نے کہا شاید ختم ہو گیا نہیں. میں سمجھا کہ شاید اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اچھا ان کا ٹائم ختم ہو گیا. اچھا ٹھیک. اللہ سلامت رکھے سب کا ٹائم باقی رہے اور انشاءاللہ ہم سب کا ٹائم باقی رہے گا. ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ وہ باب رفس کرے رفس تو وہ آبی نے کہا اس نے احسان الہی زعیم البریلیت میں لکھا اور میرے پیر سرکار تاج الشریعہ نے اس کا زبردست جواب دیا. اردو میں لکھی تھی اس کا عربی میں ترجمہ کرا کے بھیج دیا مصر وغیرہ فلا فلا جگہ. سرکار تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ نے پوری کتاب لکھ دی میرات النجدیہ بجواب البریلوی اور زبردست عربی لکھ کر کے اور زبردست عربی میں جواب دیا اور عربوں کو سمجھا دیا کہ اہل سنت والجماعت کی پاکیزہ ذات کا نام اہل سنت کی پاکیزہ ذات کا نام امام احمد رضا خان ہے اور ان کا مسلک کوئی نیا مذہب و مسلک نہیں ہے. ان کا مذہب و مسلک کیا ہے؟ وہ ان کا قادیانیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ تہمت قادیانیت کی لگائی تھی امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. سرکار تاج الشریعہ نے زبردست جواب دیا اور بتا دیا ہم قادیانیت کو پہلے بھی کافر مانتے تھے آج بھی کافر مانتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. ہمارا نبی قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. ہم سرکار کو آخری نبی مانتے ہیں. بہرحال میں عرض کیا کر رہا تھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں اس طرح کی جب باتیں آئے نا تو پھر آپ اپنے آپ کو دور بچائیے. سرکار نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. حضور نے فرمایا سنو میری امت میں اخیر زمانے میں دجال پیدا ہوں گے.
دجل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مکر و فریب۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو اہل سنت کی کتابوں سے ہی کفر شیخین ثابت کر رہا ہوں معاذ اللہ۔ اب سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ 7 سمندر دور جو بیٹھا ہے، ہم کہتے ہیں جب سامنے دھول جھونک دی جاتی ہے، جھارکھنڈ کے مناظرے میں آپ نے نہیں دیکھا بدبودار طاہر غیابی بیٹھا ہے، اعلیٰ حضرت کی کتاب تھی، لال رنگ تھا، بولا یہ بریلویوں کا لال ایٹم بم ہے، اور اس میں ایک عبارت پڑھی۔ اب سب لوگ پریشان، علماء اہل سنت کی، یار اعلیٰ حضرت نے ایسے کیسے لکھ دیا؟ کسی کی نظر پڑی تو کمبخت نے الگ سے کاغذ کے ٹکڑے میں اپنی طرف سے عبارت لکھ کے کتاب کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ پھر کسی نے نظر پڑ گئی، انہیں کتاب ادھر لائی، کتاب جب لائی گئی تو اس کے بعد ذلیل ہوئی۔ ہم نے کہا بھائی وہ کتاب آپ کو دکھا رہا تھے کہ تیری بخاری ہے، اور کتاب کی جب اسکرین پر حدیث ڈالی تو الاصول من الکافی کی ڈال دی، اس نے جو ہے فروع الکافی کی ڈال دی، روضۃ الکافی کی ڈال دی، بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی ڈال دی، اس نے اسی طریقے سے کلیبی کی کتابیں اٹھا لی، محمد ابن یعقوب کلیبی جو اس کے یہاں معتبر شیعہ ہے اور جو اس کے پیشوا ہے، ان کی کتاب سے اٹھا کر دکھا دیا۔ اب یہاں تلاش کرتے رہو آپ، لیکن یاد رکھو جس دن علماء اہل سنت کے، یہ میں اپنے لیے نہیں کہتا، یہ سارے علماء اہل سنت جو بیٹھے ہیں، میں تو کہتا ہوں حق کا اگر حقدار اہل حق میں ایک بچہ بھی کسی کے سامنے آ جائے، اس کے پاس چاہے علم کم ہو یا زیادہ ہو فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ تائید ہمیشہ حق کی ہوا کرتی ہے۔ الحق کو یعلو ولا یعلا، ہمارے کسی بھی سنی عالم کے ساتھ وہ کیا اس کا باپ بھی اگر اٹھ کے آ جائے گا بیٹھ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں دور سے بیٹھ کر مکر و فریب کرتا رہے، لیکن جب سامنے آئے گا تو سرکار نے کہا تھا نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، اس رعب کا حصہ شیعوں کو نہیں ملا ہے، بریلویوں ہی کو ملا ہے۔ اچھا حضور نے تو بتایا تھا نا پہلے یہ لوگ کریں گے، سرکار سے کچھ چھپا ہے؟ ادھر دیکھ رہے ہیں آپ جنید بھائی، یہ پتہ نہیں جنید کس سے ہوں گے، تصویری ہوں گے، بہرحال اب پورا لشکر ہے، چھوٹا لشکر، تو آپ مجھے دیکھیے دھیان سے غور فرمائیے گا۔ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں جب یہ فرمایا تھا نا کہ ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی، میں نے ایک جملہ بولا تھا ان کے چینلوں پہ جا کے سننے کی ضرورت نہیں ہے، سرکار نے کہا فرمایا دجال پیدا ہوں گے، ایسی باتیں لے کر آئیں گے جو نہ تمہارے باپ نے سنی ہوگی، نہ دادا نے سنی ہوگی، نہ تم نے سنی ہوگی۔ حضور کیا کرنا فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ان سے بچ کے رہے۔ اب کوئی کہے گا یار وہ تو 7 سمندر پار بیٹھا، ہمیں کیا اس سے بچ کے تو ہے؟ میں نے کہا بچنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے چینل پہ جا کے سنیے مت، اس لیے کہ دماغ آپ کا بہت چھوٹا ہے، خدا نہ کرے کوئی گندی فکر آ جائے اور اس کے بعد ایمان برباد ہو جائے۔ یہی تو ہو رہا ہے نا، جتنے رافضیوں کو سن رہے ہیں سب وہی بدبخت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، ابھی امروہہ کی سرزمین پر 20 لوگوں نے رافضیت کو قبول کیا العیاذ باللہ، اور اس کے تلتل میں پھنس گئے۔ میں جماعت اہل سنت کے سارے علماء سے عرض کروں گا، آپ جانتے ہیں ایک وہابیت نے سر اٹھایا تھا آج تقریباً 150 سال، اور اگر محمد ابن عبد الوہاب نزدی سے لیا جائے تو 300 سال ہو گئے ہیں۔ آج بھی ہمارے سنی اس کو جھیل رہے ہیں، اس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ تو اللہ رحم و کرم فرمائے ہمارے آقاؤں پر، حضرت سرکار مفتی اعظم پر، جنہوں نے الموت الاحمر لکھ کر کے بدبد عقیدہ وہابیوں کے پوری طریقے سے تلئی کھول دی ہے۔ اللہ کرم فرمائے حضور شیر بش اہل سنت پر، جنہوں نے مناظرے کر کے ہماری سنیت کو بچایا ہے۔ اللہ رحم و کرم فرمائے سرکار صدر العلماء پر، سرکار صدر الشریعہ پر، ان بزرگوں نے کام کیا۔ بعد کے علماء میں چاہیے علامہ ارشد القادری پر، حضرت مشتاق نظامی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین پر، ان سب نے احسان کیا ہے۔ آج کے دور میں یہ رافضی فتنہ اٹھا ہے، اور میں شکوہ نہیں کرتا کہ آپ نے بچوں کو رافضیت کے بارے میں پڑھایا کیوں نہیں، کتابوں کو آپ نے بتایا کیوں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بہت کچھ لکھا ہے، محمد علی نقشبندی نے ایک نہیں تقریباً 7-8 ہزار صفحات لکھ دیے ہیں۔ بس میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ابھی 9 تاریخ کو میں حیدرآباد کی سرزمین پر گیا، عرشی کتاب گھر میں صرف اس لیے گیا تھا کہ رافضیت کی کتابیں لوں۔ الحمدللہ رب العالمین کئی ہزار کی کتابیں خریدی، اور اس وقت میری آنکھیں کھلی کہ ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ رافضیت کے گھر میں جا کر اس کے شر کو دفن کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ جس دن ہمارے بچے
صرف ان کتابوں کو پڑھ کے منظر عام پر آئیں گے اور گلی کوچوں میں جا کر دعوت و تبلیغ کریں گے، رافضیت کا فتنہ مٹ جائے گا۔ مگر یاد رکھنا، کوئی بھی فتنہ اٹھتا ہے کم سے کم 101 صدی تک وہ چلتا ہے۔ اب جماعت اہل سنت کے سارے علماء کان کھول کر سنے، بچوں کو صرف ہم درس نظامی کی چند کتابوں میں محدود نہ کرے، ان کو محدود نہ کرے۔ اب ضرورت ہے اس بات کی، جہاں آپ نے تواقیت اربع کی تہذیب الناس کے نظم کتابیں پڑھوائی ہے، آپ نے حفظ الایمان کے نظم کتابیں پڑھوائی ہے، براہین قادیہ کے نظم آپ نے کتابیں پڑھوائی ہے، آپ نے تفیت الایمان کے نظم اپنے بزرگوں کی کتابیں دی ہیں۔ اب رافضیت کا فتنہ اٹھ گیا ہے، آنے والا وقت وہابیت و دیوبندیت سے مناظرے کا کم ہوگا۔ اب شیعہ تمہارے سامنے آئے گا، تم سے باتیں کرے گا، تاریخ کے حوالے دے کر تمہارے عقیدے کو خراب کرے گا۔ لیکن یاد رکھنا، اگر کوئی تاریخ کا حوالہ دے کر کسی صحابی کے خلاف ٹھوکے تو کہنا تاریخ امتی کی ہے، حدیث مصطفیٰ کی ہے۔ ہم تاریخ کے مقابل مصطفیٰ کی حدیث کو چھوڑ، ایک کتاب ہے القول الصواب فی معرفت الاصحاب، لکھنے والے سید جلال الدین شاہی بخاری سرکار شاہ عالم احمد آباد، ان کی 8ویں پشت کے بڑے زبردست عالم دین سید زادے، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ اگر کوئی رافضی تاریخ کے حوالے دے کر اور صحابہ کے خلاف زبان درازی کرے تو اس سے کہنا کہ صحابہ کی عظمت میں مصطفیٰ کی احادیث مشہورہ موجود ہے، اور کچھ احادیث متواترۃ المعنی ایسی احادیثیں موجود ہیں، اور قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کے فرمان اور نبی کے فرمان کے مقابل کسی امتی کے قول کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، اس لیے اب چم کر کے سرکار نے پہچان بتائی تھی ان کی، جب حضرت علی نے پوچھا تھا مل علامت فیہم، حضور ان کی پہچان تو بتا دیں، تو میرے نبی نے فرمایا تھا آیت ذالک انہم یسبون ابا بکر و عمر، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ میرے ابو بکر و عمر کو گالیاں دیں گے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، کوئی کہتا نہیں وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، انہی کی محبت میں سینے پیٹ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا سرکار نے اس کو بھی کلیئر کیا، فرمایا ینتہلون حب اہل البیت ولیسوا کذالک، فرمایا یہ سب اس جملے کو ذرا دھیان سے سننا، گفتگو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے جملے، فرمایا یہ سب اس جملے کو ذرا دھیان سے سننا، گفتگو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے جملے میں اہل بیت اور صحابہ دونوں سے ٹوٹ کر محبت کیا کرتا ہے، اس لیے صحابہ کے خلاف ایک بھی جملہ مت سننا، صحابی کوئی بھی ہو، ارے بھیا صحابی تو وہ ہے، ایک جملہ عرض کر کے بات کو اختتام کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے خلاف، ابھی یہاں بیٹھے ہیں مولانا گلزار صاحب جو اس وقت ماشاءاللہ جامع لبالب سے سیراب ہو رہے ہیں، ان کے سامنے ایک شاگرد آیا اور کہا بیٹا کل سے کتاب لے کر کے آنا، کہا ساتھ میں کاپی بھی لانا، قلم بھی لے کر کے آنا، کہا حضرت کیا کریں گے، کہا املا کراؤں گا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے املا کرا دیا۔ مولانا شاہد صاحب نے بھی اپنے شاگرد سے کہا کہ آؤ بیٹا میں تمہیں املا کراؤں گا، جیسے ہی املا کرایا انہوں نے کہا ہندوستان کے حالات، حضرت علامہ مولانا عمار صاحب قبلہ میں بڑی توجہ آپ کی چاہتا ہوں، کیا کہا بیٹا لکھو ہندوستان کے حالات، ڈاکٹر صاحب ہندوستان کے حالات کا لکھ لیا انہوں نے، لکھنے کے بعد اب بچے کا چہرہ، بچے کی نظریں کس کے چہرے پر ہوتی ہے، جلدی بولو یار کس کے چہرے پر، استاد کے چہرے پر، دوسرا جملہ بولا لکھ دیا پھر استاد کے چہرے پر۔ ہم نے کہا اگر سرکار کا کوئی صحابی پوری زندگی میں ایک بار اگر نبی کو دیکھ لے اس کا کمال کیا ہے، لا تمس النار مسلما رآنی اور آمن رآنی، سرکار فرماتے ہیں جہنم کی آگ میں اتنی ہمت نہیں، جلانا تو دور کی بات ٹچ نہیں کر سکے اس بندے کو، اس مسلمان کو جس نے ایمان کی حالت میں میرا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ جب ایک بار دیکھنے والے کا یہ کمال ہے تو امیر معاویہ تو وہ ہے جو قرآن کی آیتیں لکھتے تھے اور ایک محفل میں بار بار مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تھا۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا حضرت، سبحان اللہ۔ آخری بات سبحان اللہ، بے شک اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھوکے تو اس سے ایک ہی جملہ کہنا ہم اہل بیت کے فضائل تجھ سے سننا چاہتے ہیں دلائل کی روشنی۔ مولانا گلزار صاحب قبلہ یہ بہت قیمتی جملہ ہے، کبھی کبھی بے قیمت لوگ بھی قیمتی باتیں بولتے ہیں،
ہے نا؟ غور فرمائیے جی آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرے تو اس سے اتنا بولنا، کہنا کہ ہم اہل بیت کی تعریف سننا چاہتے ہیں دلائل کی روشنی میں۔ ٹھیک ہے بیٹھیے، ہم تو اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ علامہ صاحب قبلہ کی توجہ چاہتا ہوں، اور کیا کہا گا وہ قرآن کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جیسے ہی علامہ انیس صاحب قبلہ یہ جملہ یہ آیت کریمہ پڑھے، فوراً اس بدبخت کے منہ پہ ہاتھ رکھو، کہو بدبخت اگر فضائل اہل بیت بیان کرنا ہے قرآن سے تو ایسے قرآن کی آیتیں لے کر آ جس کا لکھنے والا امیر معاویہ نہ ہو، اس کو تو امیر معاویہ نے لکھا ہے۔ ارے جس صحابی سے تو چڑھتا ہے اسی کے لکھے ہوئے مقدس قرآن سے دلیلیں لے کر کے آتا ہے، اگر تو اس سے دلیل لانا چاہتا ہے تو امیر معاویہ کی بارگاہ میں جا کر گستاخیوں سے توبہ کر اور پھر اس کو ملتمت کی شکل میں کہے میں مجرم ہوا تھا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے اصحاب۔ زندہ باد زندہ باد فیضان حضور مفتی اعظم، عرس حضور مفتی اعظم، جلوہ حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، جانشین حضور تاج الشریعہ، آمد حضور قائد ملت، آمد حضور قائد ملت، جانشین تاج شریعت، آبروئے اہل سنت، آبروئے اہل سنت۔